صالحہ، اللہ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے اعمال صالحہ پر. تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے جن سے اللہ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے. وہ سارے اعمال صالحہ ہیں. ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، ہر نیکی کو کرنے کا اہتمام کیا جائے. یہ ہے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب. باقی جو اعمال ہیں یہ اللہ کی مغفرت کے لیے ایک سبب تو ہیں، لیکن جنت میں داخلے کا حقیقی سبب اعمال بھی نہیں ہے. جنت میں داخلے کا سبب وہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مغفرت. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت مجھے شامل حال نہ ہوئی تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی مہربانی سے، اس کی مغفرت اور فضل سے ہی جنت میں داخل ہوں گے. تو بقیہ امت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ سب بھی اللہ کے فضل کی محتاج ہوگی. تو اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوگا؟ وہ اعمال کے کرنے سے ہوگا. تو یہ ہمارے اختیار میں ہم ان کو خوب کریں. اور فرمائیں جنت کی طرف. یہاں جنت کو مؤخر کیا، مغفرت کو مقدم کیا. اس میں بھی اشارہ ہو گیا کہ جنت ملے گی جب اللہ کی مغفرت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا. بغیر اللہ کے فضل کے جنت بھی نہیں ملے گی. اور پھر فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے. انسان کی نگاہ میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ یہ آسمان اور زمین ہے. اس سے بڑی مخلوق انسان کی نگاہ میں نہیں ہے. اس سے قرآن کریم انسانوں کو کسی چیز کی بڑائی سمجھانے کے لیے بطور مثال کے آسمان و زمین کا ذکر کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آسمان زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. جنت کی جو زمین ہے وہ 7واں آسمان ہے. اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور وہ کتنی بڑی ہے اس کو مثال سے سمجھا دیا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ بندہ اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ نہیں کر سکتا. اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین. جیسے جہنم اصل میں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جنت اصل میں تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت ابھی بھی موجود ہے. بعض فرقے ایسے گزرے ہیں امت میں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت و دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، قیامت میں اللہ پیدا کرے گا. یہ آیت ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تیار کر دی گئی ہے. جنت ابھی موجود ہے، دوزخ ابھی موجود ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے نا، کبھی گرمی کبھی سردی، یہ جہنم کو اللہ نے ایک پورے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی. اس نے خود درخواست کی تھی اللہ سے، جہنم نے، کہ اللہ مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دے دیں. اللہ نے اجازت دے دی. جب وہ ایک سانس باہر نکالتی ہے تو پھر یہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، اور جب وہ سانس اندر کھینچتی ہے تو سردی کا احساس ہوتا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ پوری روئے زمین پر ہر جگہ گرمی سردی ایک موسم میں نہیں آ رہی. اگر ہمارے یہاں سردی ہے تو افریقہ میں گرمی ہوگی، اور وہاں گرمی تو یہاں سردی. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دراصل اس دنیا میں سردی اور گرمی کا مرکز اللہ نے سورج کو بنایا ہے. تو جہنم کے سانس کا اثر سورج پر پڑتا ہے. پھر سورج جس زمین سے جتنا قریب اور دور ہے اس اعتبار سے اس علاقے پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس زمین کے وہ قریب ہوتے ہیں وہاں گرمی آ جاتی ہے، جس زمین سے وہ تھوڑا دور فاصلے پر ہوتا ہے تو وہاں اس میں ٹھنڈا رہتا ہے. بہرحال جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، اللہ نے ان کو تیار کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت مل جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جہنم مل جانے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے سارے روئے زمین پر، یا اللہ سارے انسانوں کو ان سے نجات نصیب فرما. یا اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ آپ اپنی رحمت غیر محدودہ کو دیکھتے ہوئے ہم سب پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ ساری امت پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں وہ سارے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں اور جو جہنم مل جانے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی خوب توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما. ہر مشکل کو دور فرما. تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.